آداب ناظرین، آپ کا میزبان سعید نزاک خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں پکار نیوز نیٹ ورک کے لائیو نشریات. آج ہم ایک خاص ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. ہمارے پینل میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب آپ سوشل کی آواز نہیں آ رہی رسپانسبلٹیز. سوشل آرگنائزیشنز کی کیا سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہماری سوسائٹیز میں جو سوشل آرگنائزیشنز دن رات کام کرتی ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ہماری سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے، یا باقی جو ان کی جہاں پہ بھی رسپانسبلٹی رہتی ہے، چاہے وہ جہاں پہ بھی برننگ ایشوز آتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس حوالے سے ہمارے پینل میں ہمارے مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے پینل میں جڑے وہ آج کے اس خاص پروگرام میں. سب سے پہلے میں ER شارق محی الدین جو کہ اننت ناگ سے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، اس کے ممبر ہیں، تو یہ بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اننت ناگ سے. ہماری دوسری طرف ہمارے پینل میں موجود ہیں عاقب احمد وانی صاحب جو کہ چیئرمین ہیلپنگ ہینڈز کے ہیں، اور ہماری تیسری طرف بٹ حسین صاحب جو کہ کال فار ہیلپ NGO چلا رہے ہیں، یہ بھی ڈسٹرکٹ اننت ناگ سے ہیں. اور ہماری دوسری طرف ایڈوکیٹ یونس وانی صاحب موجود ہیں جو کہ ورلڈ ہیومن ٹچ فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن ہیں. تو آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں میں اپنے اس ڈسکشن پروگرام میں. تو آج کا جو ہمارا خاص جو ڈسکشن ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ سب جو الگ الگ سوشل آرگنائزیشنز کے ممبر ہیں، جیسے یونس صاحب ورلڈ ہیومن ٹچ فاؤنڈیشن کے جو چیئر پرسن ہیں، عاقب صاحب ہیلپنگ ہینڈز کے، اور بٹ حسین صاحب کال فار ہیلپ کے، اور شارق صاحب بھی ہمارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سیکٹری ہیں، آرگنائزیشن سیکٹری ہیں اننت ناگ سے. تو سارے کسی نہ کسی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ ہماری رسپانسبلٹیز بنتی ہیں سوسائٹی میں، چاہے وہ برننگ ایشوز کو لے کے ہوں یا پھر سوسائٹی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں دن بہ دن ان کے حوالے سے. ایجوکیشن سیکٹر کی بات کی جائے، چاہے ڈرگز کی بات کی جائے، چاہے کرپشن کی بات کی جائے، چاہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کی جائے، ہر طرف سے ہماری سوسائٹی کسی نہ کسی جو غیر عناصر چیزوں میں مبتلا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے میں چلتا ہوں یونس صاحب کی طرف، ایڈوکیٹ یونس سلیم وانی کی طرف جو کہ ورلڈ ہیومن ٹچ فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن ہیں. یونس صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کیا کچھ سوشل رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے ان آرگنائزیشنز کی، اور ان کو کیسے کس بیلنس کر کے کیسے ان کو چلنا چاہیے تاکہ لوگ جو امید لے کے بیٹھے ہیں ان NGOز پہ، تو کیسے ان کو کام کرنا چاہیے اور کیا کچھ طریقہ ہونا چاہیے ان کا؟ یونس سلیم صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم تو السلام. السلام علیکم. جیسا کہ آج کا ٹاپک آپ نے چنا ہے، سوشل جی ریسپانسبلٹیز آف سوشل آرگنائزیشنز. جی ہم جب نام ہی دیکھتے ہیں سوشل آرگنائزیشنز تو یہ سوسائٹی سے جڑی ہوئی ہے. ہماری جی سوسائٹی جو ہے کئی ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. اس میں برائیاں بھی ہوتی ہے، اچھائیاں بھی ہوتی ہے. ہر جی جگہ پہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس برائیاں بھی ہو رہی ہے، اچھائیاں بھی ہو رہی ہے. تو جی جو سوشل آرگنائزیشنز ہے ان کا کام ہے جی برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. جو برائیاں ہماری سوسائٹی میں ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان چیزوں کو سوسائٹی سے ختم کرنے کی کوشش کرنا. یہ کام ہے جی ہماری سوشل آرگنائزیشنز کا، یہ کام ہونا چاہیے. اور ساتھ میں ہی جو اچھی چیزیں ہو رہی ہے تو ان اچھی چیزوں کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی سراہنا کرنی ہے، ان کو انکریج کرنا ہے. جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کرنا ہے، جو برائیاں ہو رہی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی آج کے ٹائم میں دیکھیں تو ڈرگ جی ایڈکشن کا بہت بڑا ایشو ہے، سوشل ایول ہے یہ. ہمارے سماج جی میں مطلب بہت سارے یوتھ ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو یوتھ کو اویئر کرنا اور ریزنز دیکھنا کہ یہ ڈرگز کیوں یوز کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو جی ایریڈیکیٹ کرنا ہے. تو باقی ابھی باقی پینلسٹ بھی اپنا اس پہ بتا دیں گے. جی تو ہم میرا عاقب جنرل جی آؤٹ لائن یہی ہے اس کا. تو باقی پینلسٹ کا بھی دیکھیں گے.
جی ہم عاقب صاحب کی طرف چلتے ہیں، عاقب حدوانی صاحب کی طرف کے جو چیئر پرسن ہے ہیلپنگ ہینڈز کے. عاقب صاحب آپ بھی ایک این جی اوز رن کر رہے ہیں، ایک سوشل آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، تو کیا کچھ ایکسپیرینسز ہیں آپ کے جو اب آپ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور لوگوں کے کام کرتے ہیں، یا پھر ابھی یونس صاحب نے کہا کہ اچھی چیزیں بھی ہیں سوسائٹی میں، بری چیزیں بھی ہیں، دونوں کو ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. کیا کچھ لگتا ہے آپ کو جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ کیا کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ عاقب صاحب. جی نزاکت صاحب، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور میں آپ کو سلیوٹ کر رہا ہوں کہ آپ بہت سارے موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ کبھی کبھار موضوع آپ کا ہوتا ہے اویئرنیس پروگرام کرنا ہے ریگارڈنگ ٹریفک وائلیشن، جو کہ ریسنٹلی آپ نے پروگرام بھی کیا تھا ریگارڈنگ ٹریفک اویئرنیس، اور کبھی کبھار ڈرگ ایڈکشن. تو یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ آپ نے لیا ہے کہ اس طرح سے بہت سارے موضوع پہ ہم بات کر پا رہے ہیں. جو ہمارا آج کا یہ جو موضوع ہے وہ ہے این جی اوز کے ریلیٹڈ. اگر این جی اوز کو دیکھا جائے گا تو ایڈمنسٹریشن alone cannot perform functions. این جی اوز plays an important role, جس کی مثال ایک اگر ہم کووڈ-19 میں دیکھیں گے تو این جی اوز کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے. تو جو اس ٹائم پہ گورنمنٹ ایک تو خود they were running out of stock، اس ٹائم ان کے پاس اسٹاک بھی اویلیبل نہیں تھا، تو پھر این جی اوز نے کافی ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے، انہوں نے کافی پرفارم کیا ہے. اب این جی اوز کا کام یہی ہے کہ وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے وہ شانہ بہ شانہ کے ساتھ کام کرے، ان کا جو برڈن ہے وہ تھوڑا بہت کم کرے. این جی اوز کا جو کام ہے سمپلی دے کین آرگنائز اویئرنیس پروگرامز، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے، یہاں پہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ اپنے رائٹس کے بارے میں اویئر نہیں ہے. اگر ان کے رائٹس ڈیلی بیسس پہ وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو این جی اوز وہاں پہ لیگل اویئرنیس پروگرامز کر سکتے ہیں. وہ وہاں پہ جو فار فلنگ ایریاز ہے جن کو اپنے رائٹس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ اویئرنیس پروگرام کرے تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اویئر ہو پائیں گے کہ ان کے رائٹس کیا ہے. اور جو بھی پبلک فنڈس ہے، این جی اوز کین پلے این امپورٹنٹ رول. جہاں پہ بھی جو پبلک فنڈ ہے وہ اگر مس یوز ہو رہا ہے تو وہاں پہ این جی اوز جو ہے they can file RTI and they can seek proper information from concerned department. اور این جی اوز اس کے باوجود این جی اوز جو ہے وہ پبلک گریونس کو بھی سالو کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے این جی اوز اس کے ساتھ بھی جڑ چکے ہیں جو کہ جن کا زیادہ فوکس رہتا ہے وہ پبلک گریونس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گاندربل میں ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیورنگ کووڈ-19 پینڈیمکس ہم نے ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا، ریچ آؤٹ انیشیٹو. ریچ آؤٹ میں ہم بہت سارے این جی اوز مل جل کر کام کر رہے تھے، جیسے کہ اس میں ورلڈ ہیومن ٹچ فاؤنڈیشن، جیسے کہ اس میں پکار نیوز این جی او، تحفظ انسانیت ٹرسٹ، ہیلپنگ ہینڈز آف ویلی. اس مل جل کے کام کرنے سے کیا بینیفٹ ملا؟ جو بھی ایریاز ہے وہ میکسیمم ایریاز کور ہو گئے. اس طرح سے جو بھی جتنے بھی کیسز ہمیں آ رہے ہیں آلموسٹ ہم سارے کیسز کو کور کر رہے ہیں. اگر ایک ہی این جی او پہ ہم پورا لوڈ ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہر ایک جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. تو ایسے عاقب صاحب اب چلتے ہیں ہم، آپ کی بات یہیں پہ میں موجود رکھتا ہوں، چلتے ہیں ہم شارق صاحب کی طرف. شارق محی الدین صاحب جو کہ اننت ناگ سے ہیں، ایک بہت اچھے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یہ بھی، اور یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. شارق صاحب ابھی ان نے بات کی، عاقب صاحب نے آرگنائزیشن کو گورنمنٹ کے ساتھ یا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی کہیں ضرورت ہے. کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کتنا کوآپریشن کی ضرورت ہے؟ ایڈمنسٹریشن کو کتنا چاہیے کہ اپنے ساتھ ان آرگنائزیشنز کو ایک سپورٹ کریں؟ جو الگ الگ اسکیمیں آتی ہیں یا پھر بہت سارے پروجیکٹس آتے ہیں گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ مل کے چلنے کی یا پھر ان پروجیکٹس کو شیئر کرنے کی تاکہ صحیح ہاتھ تک پہنچے اور یہ آرگنائزیشن صحیح ہاتھ تک یہ چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتے. کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کتنی ضرورت ہے گورنمنٹ اور ان سوشل آرگنائزیشنز کو آپس میں مل کے چلنے کی؟ شارق صاحب. جی شارق صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے تو ہم سیدھا حسین صاحب کی طرف چلتے ہیں. بٹ حسین صاحب یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر گورنمنٹ ایک طرف سوشل آرگنائزیشن بھی دن رات ایک کر کے لوگوں کی خدمت خلق کرنے کی کوشش کرتی ہیں،
تو کیا کچھ لگتا ہے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلنے کی بات کی ابھی عاقب صاحب نے, تو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کو کتنا سپورٹ کرنا چاہیے ان آرگنائزیشنز کو, اور جو پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی جائے کتنا ایک سپورٹ رہنا چاہیے گورنمنٹ کا, تاکہ یہ جو آرگنائزیشنز ایک سموتھ طریقے سے چل پائیں اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں ان سے اچھا خاصا بینیفٹ بھی مل سکے, جو غریب لوگ ہیں جو بینیفٹ لے نہیں پاتے, ان کے پاس وہ انکم ہوتی نہیں ہے. جی حسین صاحب, بٹ حسین صاحب. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ وعلیکم سب کا السلام. شکریہ, آپ نے ہمیں اس میں انوائٹ کیا. جی تو عاقب صاحب نے جو بات کی یہ بھی صحیح ہے کہ وی شوڈ آلویز اسٹینڈ ہینڈ ٹو ہینڈ اگینسٹ گورنمنٹ. جی بٹ جیسے میں نے 2018 سے ہم نے اس آرگنائزیشن کو چلا رہے ہم, تو ہم نے جی ایک ایکسپیرینس میں ایک اچھا سے یہ کیا ہے. جب ہمارا جی اسلام ہی ہمیں بولتا ہے پہلے کہ اگر ہماری نیت صحیح ہوتی ہے تو آپ کو کبھی جی کوئی مشکل سامنے نہیں آتی. جیسے جی میرے بالکل. پاس ابھی ہم کم سے کم 30 ممبرس ہیں اس میں, ناٹ مور دین دیٹ. جی اور موسٹلی جو ہمارے ڈونرس ہیں دے بلانگ ٹو 7th اور 8th کلاسز کے پاس, مطلب ہمارے جی پاس بچے جو ایز اے والنٹیئر نہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ ایز اے چیئرمین ہی کام کرتے ہیں کیونکہ وہ جی ریپرزینٹ کرتے ہیں کال فار ہیلپ. اور جی جہاں پہ بھی ہم گئے ڈونیشنز کے لیے, اگر آپ 100 مانگتے تو آپ کو 5,000 سے کم دیں گے ہی نہیں یہاں پہ ڈونیشن. جی جنراسٹی کشمیر میں سب سے زیادہ ہے, حد سے زیادہ ہے. یہاں پہ لوگ پیسے دینے میں پہلے ہوتے ہیں. جی بٹ مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے یوز کریں. جو ٹرسٹ ہوتا ہے جی وہ, میں نہیں کہتا ہوں کہ سبھی این جی اوز نے وہ توڑا ہے, بٹ کچھ جی ایسے بھی بدناصر ہوتے ہمارے اس ماحول میں جنہوں نے یہ این جی جی او نام بدنام کیا ہے. جب بھی جی ہم کسی کے پاس جاتے تو ہم بھی تھوڑا نا شرما کے بولتے کہ یہ این جی او نہیں, یہ ہمارا چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. جی کیونکہ ڈرتے ہیں وہ بھی دینے سے. کام ہم نے ایسے ہی کیے ہیں, اور ایز اے مسلم اگر ہم ایسے ہی کام کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہمیں پبلک اس طرح سے سپورٹ کرے گی. بٹ اگر آپ کام جی اچھا کرتے ہو تو لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. بٹ آپ کو جی یہی رکھنا ہے کہ میں اللہ سے مطلب اس کا ریوارڈ چاہتا ہوں. آپ کوشش کرو اچھائی کی تو اچھائی آپ کو ملے گا. رہی بات گورنمنٹ کی, گورنمنٹ ہمیشہ جو اسکیمز ہوتی ہے ان کی اویئرنیس جی لوگوں تک زیادہ نہیں ہوتی. یہ عاقب صاحب اور یونس صاحب نے بھی صحیح فرمایا. پر سب سے جی زیادہ ضروری بات ہوتی ہے ہر ایک فیملی کو وہ گورنمنٹ اسکیمز ایکٹیویشن پہ کرائے. جی اگر ہم ایسے جیسے میریج انیشیٹوز ہوتے ہیں, میریج انیشیٹو اسکیمز جو ہوتی ہے ڈیزرونگ تک پہنچتی نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو جی چاہیے کہ آپ جو مطلب آرگنائزیشن چلاتے ہیں, جیسے عاقب صاحب نے بولا, یونس بھائی نے, ہمیں خود جانا پڑتا ہے ان کے پاس کہ یہ فلانی فیملی ہے, اس کو آپ یہ اسکیم کا جو فائدہ ہے اس کو پہنچاؤ, کیونکہ وہ ڈیزرونگ ہوتی ہے. بٹ وہاں پہ بھی جی اگین وہی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر 2-3 بار گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے تو پھر آپ جی ڈسہرٹن ہو جاتے ہو. اور آپ کے پاس والنٹیئرز بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے عاقب صاحب بیچارے بولتے ہیں, یا یونس آپ کو بھائی یہاں پہ لگتا ہے شارق. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آج بھی گورنمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے ان سوشل آرگنائزیشنز کو, ان این جی اوز کو سپورٹ کرنے میں؟ کہیں نہ کہیں ان کا رول ابھی بھی کم ہے سپورٹنگ پارٹنرز کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ابھی بھی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہے اچھے سے ان سوشل این جی اوز کو. مجھے لگ رہا ہے یہ ڈفرینٹ بھی ہے اس کا. اگر آپ بارامولہ میں جاؤ گے تو آپ کو ایک ڈفرینٹ سا عجیب سا ماحول لگے گا وہاں پہ. جی اگر آپ اننت ناگ ایڈمنسٹریشن میں جاؤ گے, وہاں پہ 10 بندے آپ کو صحیح کریں گے, ایک بندہ ایسا ہوگا جو آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کرے گا. بٹ وی شوڈ جی آلویز ٹرائی اوور بیسٹ. اگر ہم اسی کے حساب سے چلیں گے تو ہم رکیں گے بھی نہیں. اور کشمیر میں شارق این جی او صاحب. چلانا, جی کشمیر میں این جی او چلانا, شارق بھائی, عاقب بھائی, یونس وانی, ان سب بھائیوں کو پتہ ہی ہوگا کتنا مشکل کام ہے. یہاں پہ سننا جی بھی کتنا پڑتا ہے, اور بھیک مانگنے کی طرح ہوتی ہے کہ ہم پیسے کیسے کلیکٹ کرتے ہیں. بٹ بالکل وی ول شارق انشاء گورنمنٹ صاحب اللہ آپ سپورٹ آلویز پہ میں بالکل. جی جی شارق گورنمنٹ صاحب سپورٹ آپ کی میں جی یونس صاحب آپ بتائیں. جی گورنمنٹ کا جو سپورٹ ہے اس بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جی جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہے, ابھی ہم نان جی گورنمنٹ آرگنائزیشنز کی بات نہیں کریں گے, ہم سوشل آرگنائزیشنز, آپ نے جی جیسا کہ نام چنا ہے, تو بالکل. اس میں تھوڑا سا انتر مانتا ہوں, ڈفرنٹ مانتا ہوں این جی او اور سوشل آرگنائزیشنز. این جی جی اوز میں کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو پروفٹ موٹیو کے لیے آتے ہیں, نان گورنمنٹ جی ہوتے ہیں لیکن پروفٹ موٹیو کے لیے آتے ہیں. تو ان کی وجہ سے جو باقی جو نان پروفٹ موٹیو کے لیے ہوتے ہیں, چیریٹیبل کام جی کے لیے ہوتے ہیں, تو ان کا نام بدنام ہو رکھا ہے اس میں. تو جی اس میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کام کر جی رہے ہیں نان پروفٹ میں کر رہے ہیں, اور جی ہم ریوارڈ, جیسا کہ ابھی ہمارے پینلسٹ بٹ حسین صاحب نے بولا کہ ریوارڈ تو جی ہمیں اللہ سے ملنا ہے, اللہ تو سے ہم اس کے بالکل. لیے پریشان نہیں ہو رہے ہیں. جو گورنمنٹ سپورٹ ہے, گورنمنٹ کا سپورٹ بالکل جو سوشل آرگنائزیشنز ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ کا سپورٹ ان کے آرگنائزیشنز کے لیے ہے جن سے ان کو کچھ ریٹرن میں کچھ ملتا ہے. جی جو آرگنائزیشنز
ویل آف ہوتی ہیں جن سے ایڈمنسٹریشن کو کچھ بدلے میں ملتا ہے, وہاں پہ سپورٹ آتا ہے گورنمنٹ کا. اور جیسا ہمارے گاندربل میں کووڈ کے دوران کی بات کر رہا ہوں میں, تو میرے حساب سے ریچ آؤٹ انیشیٹو میں تقریباً 10 NGOs تھی, 10 NGOs تھی تقریباً, جس میں پکار NGO ہے, ورلڈ ہیومن ٹچ, عاقب صاحب کی NGO ہے ہیلپنگ ہینڈس, مطلب کم سے کم 10 NGOs تھی. ان 10 NGOs میں سے ایک کو بھی کوئی آج تک کسی گورنمنٹ ایجنسی کو سے کوئی سپورٹ نہیں ملا ہے. اس میں نزاکت صاحب بھی بتا دیں گے, ان 10 آرگنائزیشن میں کسی کو آج تک کوئی سپورٹ نہیں ملا, نہ ان کو کوئی پروجیکٹس ملتے ہیں. تو گورنمنٹ کے سپورٹ کا تو ہم نے چھوڑ ہی رکھا ہے. ہمیں پتہ ہے گورنمنٹ کا سپورٹ ہمیں تب تک نہیں ملنا ہے جب تک ہم ایڈمنسٹریشن کو کچھ کسی طریقے سے پلیز نہ کریں. ہمیں ان کی چاپلوسی کرنی ہے, کیا کرنا ہے, اس کے بعد ہی ان کا سپورٹ ملتا ہے, ادروائز گورنمنٹ کا سپورٹ ہمیں نہیں ملے گا. جی بہت اچھا یونس صاحب نے کہا کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ پیچھے ہے ان کاموں کو لے کے, کہ سوشل آرگنائزیشنز کے حوالے سے آئے دن بات تو کی جاتی ہے کہ ان کو ایک ایسا سپورٹ دیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں, یا پھر اویئرنیس پروگرامز کے حوالے سے بات کی جائے. آئے دن اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں اور ان پہ اچھا خاصا گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے, اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوشل آرگنائزیشنز جو لوگوں کے بیچ میں رہ کے کام کرتی ہیں, ان آرگنائزیشنز تک وہ پروجیکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں یہ اویئرنیس کہیں نہ کہیں انکمپلیٹ رہ جاتی ہے, اور اویئرنیس پراپر جو اویئرنیس ہے, گائیڈنس ہے, وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے. اسی حوالے سے چلتے ہیں سیدھا ہم عاقب صاحب کی طرف. عاقب صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, لوگ ایک طرف بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں سوشل آرگنائزیشنز کی طرف, خالی NGOs کی بات نہیں کروں گا, سول سوسائٹیز بھی بہت جگہوں پہ کام پہ آئی ہیں, ٹرسٹس جو ہیں بہت سارے جو کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی حساب سے. یہاں پہ اگر بات کی جائے بہت سارے اسلامک جو مسجد کمیٹیز بنی ہوتی ہیں, الگ الگ حساب سے لوگ سوشل آرگنائزیشن سیٹ اپ تیار کرتے ہیں, پھر لوگوں کی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا کچھ لگتا ہے عاقب صاحب آپ کو, جو رجسٹرڈ پلیٹ فارم پہ جو لوگ باہر نکلے, ایک سوشل آرگنائزیشن جو رجسٹرڈ آرگنائزیشن جو باہر آئی ہیں اور کام کرنے کے لیے آگے آتی ہیں, تو سپورٹ کے حوالے سے لوگ بھی کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں پریشان ہو چکے ہیں کہ اب آئے دن آپ نے دیکھا کہ ٹرسٹس کو لے کے بات ہوتی ہیں, باقی فنڈز کو لے کے بات ہوتی ہے, تو لوگ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں آرگنائزیشن دب چکی ہیں, اور یہ آرگنائزیشن بھی کہیں نہ کہیں اس سوچ میں پڑ گئی اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا لگتا ہے آپ کو, کیا صحیح ٹریک ہونا چاہیے, باقی جو چلا رہے ہیں یا ہمیں جو چلانا ہے کس طریقے سے چلانا چاہیے تاکہ لوگوں کا بھی صحیح طریقے سے کام ہو, اور گورنمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں وہ لوگوں کی خدمت ہی کے لیے کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کچھ چینجنگ لانی چاہیے ان سارے سیٹ اپ میں؟ دیکھیے نزاکت صاحب, اگر ہم پہلے سپورٹ کی بات کریں گے, اگر ہم سائیڈ میں رکھیں گے, ایڈمنسٹریشن کو سائیڈ میں رکھیں گے, یہاں پہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو میرے حساب سے زیادہ سپورٹ, جو یہاں پہ لوکل NGOs ہے ان کو سپورٹ زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ جو فارین NGOs ہے وہ ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے 1 سال کے لیے, کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے وہاں واپس چلے جاتے ہیں. تو ایسے میں لوگوں کو چاہے کہ وہ جو لوکل NGOs ہے جو ہر روز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو لوگوں سے زیادہ سپورٹ نہیں مل رہا ہے, اور زیادہ تر یہاں پہ جو ریسنٹلی کچھ کیسز آ رہے ہیں تو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. جب بھی کوئی کیس NGO کوئی ہیلپ کرا تو اس کے پیچھے لگا کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہے, لیکن یہ اس کا جو اس کا ہیڈ ہے وہ یہی جانتا ہے کہ ایک ایک پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے اس کو کتنا محنت کرنا پڑتا ہے. لیکن بدلے میں لوگ کیا کرتے, خالی باتیں کرتے, ان کو وہاں سے فنڈنگ آتی ہے, یہاں سے فنڈنگ آتی ہے, تو وہاں پہ لوگوں کا سپورٹ بہت کم مل رہا ہے, باتیں زیادہ, میرے سپورٹ کم مل رہا ہے. عاقب صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. ہم بٹ حسین صاحب کی طرف چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہاں پہ فارن جو NGOs ہیں یا پروجیکٹس کو لے کے جو NGOs باہر سے آتی ہیں کام کرنے کے لیے, کچھ سمے تک ہوتی ہیں, کچھ وقت تک ہوتی ہیں, وقت ختم ہوتا ہے اور وہ بھی چل پڑتی ہیں. تو اس حوالے سے بٹ حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا
लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या सोशल वर्क करने के लिए मुझे सैलरी दी जाएगी। अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको कितना सैलरी देती है, सोशल जो आप वर्क कर रहे हैं कितनी सैलरी मिलती है, और हम अगर काम करना चाहेंगे अपनी सोसाइटी में हमें कितनी सैलरी दी जाएगी। ये कंसेप्ट हमें इन प्रोजेक्ट्स वाली एनजीओ ने, जब प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वहां पे एक प्रॉपर एक स्केल होती है, सैलरी क्या मतलब उनको वेजेस दिए जाते हैं काम करने के। तो क्या कुछ लगता है आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में कब तक रहेगी और कैसे खत्म की जाएगी ये मिसअंडरस्टैंडिंग के सोशल वर्क करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए भी लोगों को पैसा दिया जाए? हुसैन साहब, बट हुसैन सर साहब। मेरे को, मैं सच बोलता हूँ आपको, ज्यादा मुझे इस एनजीओ कंसेप्ट में बारे में पता नहीं है, बट प्रैक्टिकली जो हमने काम किया मैं वो आपको शेयर करूंगा, वो आपके साथ। जी ठीक, हमारे पास अभी नियर ऑलमोस्ट 50-35 वॉलंटियर्स यही है, बट मेन है 30, जी मतलब 30 वॉलंटियर। तो जी सबसे पहले मैं उनको हर एक जो भी हमारा मतलब नॉर्मल से नॉर्मल डिसीजन भी होता है, हम उनसे वो जी बात करते हैं, इन्वॉल्व में उनसे वो करता हूँ। और उनको मैंने प्रैक्टिकली बताया ये हम काम क्यों कर रहे हैं, और उनके कंसेप्ट में यही डाला है कि हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक, 100% जो हम जी हेल्प करेंगे, इवन फॉर 1% वी विल स्टैंड फॉर होल ईयर, चाहे एक ही की हेल्प जी करें। मैंने आपको फिर से जी बोला, हम मंथली, मैं आपको दिखाऊंगा भी अपना रिकॉर्ड जो भी है, 300 जी से इवन 10 रुपीज हमने अकाउंट सिम कराए हैं। बट जी वो दिल से देते ना, वो पेन वाले बंदे होते, मिडिल क्लास फैमिली से। एग्जाम्पल जी बड़गाम वाले एक बंदा होगा, बट हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से जितना होता है वही। तो उनके दिमाग में मैंने ये कंसेप्ट रखा ही नहीं है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई सैलरी है। इवन ऑफिस का जो जी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी हम कितना स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी रोते भी है, क्योंकि वो भी जी खुद ही पे करना पड़ता है। बाकी बात है कितने सुनते हैं, गवर्नमेंट का अल्फा अलग परसों कुछ लिख रहे थे, क्रिश्चियन एनजीओ है, तो ये सुनते हैं। जी अभी छोटे छोटे जो वॉलंटियर्स है वो भी कुछ 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, बट हमारा मोटिव यही है इंशाल्लाह कल वो डॉक्टर बने, कुछ बने। बट उनको अभी अच्छा से अगर जहन में डालेंगे कि कंसेप्ट ऑफ गिविंग क्या है, और आप कभी भी जी ये उम्मीद मत रखो कि आपको यहाँ से कुछ मिलेगा, क्योंकि आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी एग्जाम्पल है हमारे लिए ह्यूमैनिटी के लिए। जब उनके जी पास कुछ भी नहीं होता था तो कभी उन्होंने जिंदगी में ना बोला ही नहीं, वो यहाँ से ही जी देते थे, फिर सोचते ही नहीं जी थे मुझे मतलब क्या मिलेगा। और वही बात आती है जो यूनुस साहब ने भी बोली, वी ओनली बिलीव अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल रिवार्ड, और ये दुनिया है भी जी नहीं कुछ। चलो आप अपनी जी तरफ से कभी इन वॉलंटियर्स को रेंट भी दे दो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपीज, बट स्ट्रगल जी करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब सिंपली ये अगर आप वॉलंटियर्स में डालोगे ये बात, तो वो कभी अपने घर से भी माह रमजान में सदका निकाल के आपकी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन को ही दे। यूनिस साहब आपकी तरफ चलते हैं। बहुत अच्छी बात की बट हुसैन साहब ने भी कि मुश्किलातें आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है, इसीलिए सोशल वर्कर इसीलिए आप कहलाते हैं कि जब आप मुश्किलातों का सामना करते हैं और लोगों के बीच में रह के फिर भी काम करते हैं। बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन जब आपका दिल साफ होगा, आपका काम का इरादा साफ होगा, तो आपका जो है अमाल भी आपको मिलेंगे, रिवार्ड्स मिलेंगे अल्लाह ताला से। यूनिस वानी साहब आपकी तरफ चलते हैं। यूनिस साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग कहीं ना कहीं अभी भी उस मिसकंसेप्ट में है, बहुत सारे लोग, मैं कुछ लोग नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग, कि जितनी भी सोशल एनजीओज के हवाले से जब बात की जाती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से बात की, अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट इनको अच्छा खासा फंड देती है, इनको डोनेशंस की क्या जरूरत है और ये लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर रहे। और जब डोनेशंस की बात आती है, इनका एक ही इनकी बात होती है, एक ही चीज कहते हैं ये, जी इनको गवर्नमेंट से अच्छा खासा फंड आता है, ये जो एनजीओज हैं इनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो ये लोगों की हेल्प क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको, लोगों के जहन में ये चीज बैठ चुकी है? कहीं ना कहीं डोनेशन देने के लिए जो लोग तैयार भी होते हैं वो भी सोचते हैं नहीं जी इनको तो बहुत सारा पैसा आ रहा है, इनको डोनेशंस की भी जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको, लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको कैसे चेंज किया जाए और कैसे तब्दीली लाई जाए, काम करने के ढंग भी जो है वो सुधारे जाएं? और काफी सपोर्ट नहीं मिलता है, छोटी छोटी जो ट्रस्ट्स हैं, छोटी छोटी एनजीओज हैं, चाहे वो डोनेशंस के हवाले से हो, चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो, इनको नहीं मिलता है। तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या तब्दीलियां लानी चाहिए यूनिस साहब? बिल्कुल, आपकी बात जो है उसमें मैं यही कहना जी चाहूँगा कि जितने भी हमारे छोटे-छोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ है, जी तो वो सब अपनी लेवल पे हर जगह पे काम कर रहे हैं। पूरे हम ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे, पूरे थ्रू आउट कश्मीर अगर हम देखें, हमारा भी जी अपना लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस है जो थ्रू आउट कश्मीर काम कर रहे हैं। जी अनंतनाग में काम कर रहे हैं, बारामूला में काम कर रहे हैं, गांदरबल में काम कर रहे हैं, तो थ्रू आउट जी कश्मीर का हमारे पास लिंक है। सभी जी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, बहुत जी अच्छी बात है। ड्रग्स पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं,
सोशल लेवल्स पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, गवर्नमेंट की जी स्कीम्स होती है उन पे हम सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन जी बड़ी अफसोस की बात है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अपने बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं करते हैं। जी मतलब हम लोगों को नहीं बताते हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे स्ट्रगल करके डोनेशंस लाते हैं, कैसे स्ट्रगल करके कहीं से पैसे लाते हैं और किसी गरीब को देते हैं, ये अवेयरनेस हम नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल हम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसी से तो जी लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, नहीं जी ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा है, इनको अपना स्ट्रगल करके पैसा जोड़ना पड़ता है, फिर ही कहीं पे वो किसी की हेल्प करते हैं, फिर ही कहीं पे वो कोई प्रोग्राम कर पाते हैं। तो ये हमें ही करना है और कौन करेगा, हम इसमें तो गवर्नमेंट तो हमारी हेल्प नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो टांग खींचने पे ही होती है। नहीं जी अगर आप कहीं थोड़े से आगे चले गए तो बोलेंगे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं यहाँ पे कश्मीर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो बोलेंगे आरएसएस के बंदे हैं। तो हमें हर जी एक टैग लगता है। जी हिंदू कहेंगे ये मुस्लिम कट्टरपंथी है, मुस्लिम कहेंगे ये आरएसएस वाले हैं, कुछ लोग कहेंगे ये क्रिश्चियन है, तो हमारे हर एक टैग लगते हैं। तो उस चीज का हमें खुद ही अवेयरनेस करनी चाहिए, लोगों में खुद ही लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो जी चीजें दूर हो जाएंगी हमारे एफर्ट्स से, अगर हम इस पे भी कभी कभार अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया करेंगे। जी आकिब साहब, बहुत अच्छा जो सजेशन ही मैं बोलूंगा और एक अच्छी खासी राय दी एडवोकेट यूनिस साहब ने कि हम आए दिन प्रोग्राम्स करते हैं, छोटी एनजीओज हो चाहे बड़ी एनजीओज हो, हर किसी इश्यू को लेके प्रोग्राम्स करती हैं, अवेयरनेस करती हैं। मुझे लगता है अब वो भी वक्त आ चुका है कि एनजीओज को खुद का जो मोटिव है, खुद के ऑब्जेक्टिव्स हैं, खुद के जो गोल्स हैं, वो भी लोगों में एक अवेयरनेस के प्रोग्राम हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके थ्रू लाने की कहीं ना कहीं जरूरत है, ताकि लोगों को ये चीज समझ आए कि जो इनकी जो वर्किंग है कैसे होती है, इनकी जो पैसा है वो कैसे आता है, डोनेशंस कैसे आती है और ये लोगों के बीच तक कैसे पहुंचाई जाती है। आकिब साहब, आप लोगों के बीच में काम करते हैं, क्या लगता है आपको अगर ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करना छोड़ देंगे तो क्या लगता है आपको लोगों की जो फरियाद है, जो मतलब हर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हर जगह तक नहीं पहुंचता है, मुझे लगता है हर जगह ये छोटी मोटी एनजीओज पहुंच जाती है, क्या लगता है आपको ये एनजीओज मतलब कैसे जो काम लोगों के बीच में रह के करती हैं, अगर ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना काम करना छोड़ देंगे तो इंसानियत को या हम अपनी सोसाइटी को कैसे पाएंगे, किस स्टेज पे पाएंगे आकिब साहब? मुझे लग रहा है ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उनका, मुझे लग रहा है 90% जो बर्डन है यही एनजीओज काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग जो भी गरीब है वो उनको पता है कि अगर हम एनजीओ किसी हेड को रिक्वेस्ट करेंगे तो वहां से हमें डेफिनेटली हेल्प मिलेंगे और उसमें हमें जी दर दर की ठोकरें नहीं खानी है। तो वो बार जी बार आ रहे हैं, हमने जैसे कि उनको पता है कि हमने कोविड में ऐसा काम किया, तो हमें डेफिनेटली अब रोज मतलब हर दिन हमें 5-5 6-6 केसेस आ रहे हैं, जिसमें मतलब फोन पे वो रोते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जी ऐसे लोगों की उम्मीद ही खाली इसी पे है, एनजीओज पे है। उनको खाली जी एनजीओज पे उम्मीद है कि यही हमारी हेल्प करेंगे। तो एनजीओज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इन एनजीओज के बगैर काम नहीं कर सकता है। जी बट हुसैन साहब, चलते चलते प्रोग्राम का वक्त भी करीब आ रहा है, तो प्रोग्राम का वक्त भी, समय भी खत्म हो रहा है, वक्त भी इजाजत नहीं दे रही है कि ज्यादा बात कर, लेकिन आखिरी समय में थोड़ी सी और बातें करना चाहेंगे। आप कॉल फॉर हेल्प एनजीओज के चेयरपर्सन हैं, आप उसकी देख रेख करते हैं, देखते हैं उसको, तो थोड़ी सी आप अपनी एनजीओज के, क्योंकि वैसे भी अवेयरनेस यूनिस साहब ने कहा करनी है, क्यों ना हम अपने प्रोग्राम के आखिर पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपकी सबकी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ले लें। हुसैन साहब, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हमें मोटा मोटा कुछ चंद चीजें बता दें, कैसे काम करने का तरीका और क्या कुछ करते हैं आप? जी सर बेसिकली सबसे पहले यूनिस भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने आज सीख दी है मुझे कि सबसे पहले हमें जी पब्लिक को अवेयर करना चाहिए अपने बारे में। जी तो कल से इंशाल्लाह कॉल फॉर हेल्प हम इस पूरी टीम इसमें काम करेंगे। और जो आप अभी कह रहे हो कॉल फॉर हेल्प सर्विंग मैनकाइंड, एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है सर। जी 2018 नवंबर में हमने इसको रजिस्टर किया। तो तब से हमने हमें इतना उम्मीद नहीं थी कि हमें सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, बट हम जी फिर भी स्टिल इसी पे उम्मीद करते कि जो भी हमारा मंथली कंट्रीब्यूशन होता है उसी पे जी हम रिलाई है, उसके बगैर और कोई जी सोर्स है ही नहीं। अब अगर आप फेसबुक कितने? पे हमारे पेज जी पेज पे हम पोस्ट डालते हैं, लोगों को लगता है शायद पेज वाले पे जितने भी वो लाइक्स आते हैं वो डोनेशन करते हैं, बट हार्डली जी 1% भी नहीं होता है जो डोनेशन करता है। जी
تو آلموسٹ 30 ابھی 50-60 ممبرس ہے اس میں, بٹ مین 30 ہے جو والنٹیئرس جی ہیں. جی بٹ اس میں ہم جاتے نے ان کو جاتے رکھا ہے. کال فار جی حسین صاحب جاتے جاتے کال فار ہیلپ این جی اوز کی طرف سے آپ کی سوشل جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے اس کی طرف سے کیا میسج رہے گی خاص کر پوری کشمیر کے لیے اور خاص کر آپ جہاں اننت ناگ سے وہاں کی اننت ناگ کے عوام کے لیے؟ جی حسین صاحب. سب سے پہلے ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا, اور وی جی شوڈ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنا چاہیے, ان کی جی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے, اور بلیو کرے جتنا آپ سے ہو سکے نا آپ دے دو لوگوں کو جتنی بھی ضرورت ہو. بٹ یہ مت جی سوچو کہ کم تو زیادہ دوں. آپ یقین رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب دیا جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو آپ بھی دے جی دو اور اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اور انشاءاللہ اسی امید پہ ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے. یونس صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, آپ تھوڑی سی اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں بتا دیں, اور چلتے چلتے لاسٹ جو اپنی میسج ہوگی کوڈ وہ بھی لوگوں تک بتا دیں. جی یونس صاحب. جی, اور آرگنائزیشن کا میں ابھی ٹائم کے حساب سے مجھے نہیں لگتا ہے پورا ڈیٹیل بتا پاؤں گا. ہماری جی جو ورلڈ ہیومن ٹچ فاؤنڈیشن ہے بیسیکلی ہمارا بھی 2018 سے کام کر رہے ہیں فیلڈ میں. تو جی اس میں بھی جو ہماری کنٹریبیوشن ہوتی ہے, جو ہمارے ممبرس ہیں ان کی جی سبسکرپشن سے ہوتی ہے, اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. جی کووڈ میں ہم نے تھوڑا سا آؤٹ سائڈر سے کال ہیلپ کے لیے کال کری تھی, تو اس میں تھوڑا بہت ہیلپ ڈونیشنز آئی ہے ہمیں. جی ادروائز ہمارا سبسکرپشن کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے. تو نٹشل جی میں یہی ہے. اور اینڈ میں میسج دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی اگر کہیں پہ ہیومینٹی کے لیے ہیلپ کر رہا ہے, کوئی اس کی جی سروس دے رہا ہے وہ اپنی, تو اس کا یہی جی مائنڈ میں ہونا چاہیے ٹو گیو اینڈ گیو وداؤٹ سیکنگ اینی ریٹرن فرام دیٹ, کہ ہم مجھے کچھ ملے نہ ملے واپس میں, اس کا کوئی جی یہ نہیں لاجک ہے. بس دینا ہے تو دینا ہے بس. جی عاقب صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, لاسٹ میسج آپ کی طرف سے, اور آپ اپنی این جی او کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. ہیلپنگ ہینڈس آف ویلی بیسیکلی ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے جی جس کا جو فلنتھروپک آرگنائزیشن ہے. ہمارا موٹیو زیادہ تر ہم فوکس کر رہے ہیں فلنتھروپک ایکٹیویٹیز پہ. Besides جی that, we are organizing various awareness programs, just like free medical camps, just like programs on drug addiction, like programs on dowry demands. We are organizing various programs. جی اور جو ہمارا جو ڈونیشن ہے وہ بالکل لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے فرینڈ سے جی وہی اس میں کنٹریبیوٹ کرے. بالکل این جی او ہے, نان والنٹری آرگنائزیشن, کوئی بھی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی کنٹریبیوشن ہمیں نہیں مل رہا ہے. جی تو لاسٹ پہ لاسٹ کیا میں میسج رہے گی آپ کی؟ ہماری یہی جی میسج ہے, ہماری لاسٹ میں یہی میسج ہے کہ لوگوں سے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کنٹریبیوٹ کرو, کیونکہ ہمیں خود پتہ ہے کہ کیسز ہے. جی یہ ناظرین بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے پکار نیوز نیٹ ورک کے لائیو نشریات پہ. ہمارے ساتھ آج کا ہمارا جو خاص ٹاپک تھا وہ تھا سوشل رسپانسبلٹی سوشل این جی اوز کی, جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں ان کی, چاہے وہ اس میں این جی اوز آئیں یا سول سوسائٹیز آئیں, جو بھی سوشل آرگنائزیشنز ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اس حوالے سے ہمارے پینل میں ہمارے خاص مہمان موجود تھے, ایڈوکیٹ یونس سلیم وانی صاحب جو کہ ورلڈ ہیومن ٹچ فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن ہیں. ہماری ساتھ ایک اور مہمان موجود تھے بٹ حسین صاحب جو کہ کال فار ہیلپ آرگنائزیشن کے چیئر پرسن ہیں, اور عاقب صاحب جو کہ ہیلپنگ ہینڈز کے آرگنائزیشن کے جو ممبر ہیں, چیئر پرسن ہیں, وہ بھی موجود تھے ہمارے ساتھ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اپنا جو قیمتی وقت ہے ہمارے ساتھ دیکھنے کے لیے. ہمارے لائیو نشریات کا اکثر یہی مقصد رہتا ہے کہ کسی خاص ٹاپک پہ بات کی جائے اور لوگوں کو اس حوالے سے اویئر کیا جائے اور لوگوں تک خاص چیزیں پہنچائی جائیں. اور دیجیے اپنے میزبان سید نزاق خلیفہ کو اجازت. اللہ نگہبان.